کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے پے ڈے۔ پے ڈے، پے ڈے سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ والا دن، جس دن تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں شیئر کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس کا جو ہم نے محنت کی ہے اس کا ہمیں اجر ملا ہے، ہمیں ریوارڈ ملا ہے۔ اینڈ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دس ریوارڈ، جو ہم نے اس مقدس محفل میں 2 دن گزارے ہیں، اور آج تیسرا دن ہے، اور خداوند نے کہا کہ میں تیسرے دن ایک نیا کام کروں گا۔ تو آج خدا ہمارے درمیان میں ایک نیا کام کرنے کو ہے، ہمیں ایک نئی برکت دینے کو ہے، ہماری زندگیوں میں ایک نئی بحالی کو، تازگی کو اور خوشحالی کو لے کر آنے کو ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ٹوڈے از اے ڈے آف پے ڈے، So expect big reward from the Lord۔ آج تنخواہ کا دن ہے، اور آج خدا سے بہترین کو توقع کرے، تاکہ خدا کی قوت اور خدا کی قدرت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کام کرے۔ ہاں جی، کیونکہ جب پے ڈے آنے والا ہوتا ہے تو ہماری بہت ساری اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اور ہم اس پے ڈے کا ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ پے ڈے آئے گا تو ہمارے یہ سارے مسئلے مسائل، یہ ساری مشکلات جو ہیں اور جو ہم نے بل پے کرنے ہیں وہ سب پیڈ ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، تو چھوٹے بالکل پرائمری سکول میں تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم سکول سے گھر آتے تھے تو ہمارے گھر میں ایک مٹھائی کا ڈبہ ہوتا تھا، تو ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ آج ہمارے ابو کو تنخواہ ملی تھی، اور وہ دن ایک خوشی والا دن ہوتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں لے کے آتے تھے، اور ابھی تک جب اب اپنے بچے ہوئے تو پھر پتہ چلا ہے کہ ہی واز جسٹ ایکسپریسنگ ہز لو، وہ اپنی محبت کو اس طرح سے اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئی لو یو یا میں تم سے پیار کرتا ہوں، نیور، بٹ ہی ہیڈ شوڈ ہز لو ان ڈفرنٹ ویز۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزو، خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ اپنے پیار اور اپنی محبت کو ہمیں ہمارے ساتھ دوسرے مختلف طریقوں سے نچھاور کرتا ہے، اور اپنی محبت کو ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج جب یہ پے ڈے ہے تو ایکسپیکٹ بگر تھنگس فرام دی لارڈ۔ آج جس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آئے ہیں، آج ان ایکسپیکٹیشنز کو حاصل کر کے واپس لوٹیں۔ آج جیسے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں ایسے ہی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹ جائیں، کیونکہ ٹوڈے از اے پے ڈے۔ آج خداوند جو آپ نے گزشتہ 2 دن خداوند کے ساتھ دعا اور روزے میں وقت گزارا ہے، جو خداوند کے سامنے آپ نے گریہ وزاری کی ہے، جو آپ نے خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کو مانا ہے، اپنی بدکاریوں کو، ناراستیوں کو اور ناپاکیوں کو خداوند کے سامنے پانی کی طرح انڈیل دیا ہے، آج خداوند ان سب کو معاف کر کے آپ کو برکت دینے کے لیے اترا ہوا ہے یہاں پر۔ آج اس کا تخت ہمارے درمیان میں ہے، آج وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ سو ڈونٹ ایکسپیکٹ آرڈنری تھنگس، ایکسپیکٹ سم تھنگ بگر، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تو مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں ساری دنیا دینا چاہتا ہے، اس لیے ڈونٹ ایکسپیکٹ اسمال تھنگس۔ خداوند کے لیے بڑی سے بڑی خواہش کی آرزو رکھے، کیونکہ یہ خداوند کا ارادہ اور خداوند کا منصوبہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی خاکساری میں بیٹھتے ہوئے خداوند کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ڈونٹ پٹ یور گاڈ ان اے باکس۔
اپنے خدا کو محدود نہ کریں, اس کو چھوٹا نہ بنائیں کہ شاید وہ یہ کر نہیں سکتا. He can do each and every single thing for you. جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں, خدا وہ آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑے کام آپ کے لیے کر سکتا ہے, لیکن اس کا انحصار آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر ہے, آپ کی توقعات کے اوپر ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کسی کو بھی شفا دی, جب بھی کسی کے لیے بھی کچھ کیا, تو اس نے کہا جے تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو, تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو. تو میرے عزیزو, آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس بڑی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اس مقدس محفل کو ختم کریں کہ جو کچھ آج ہم خداوند کے پاس لے کر آئے ہیں, جو کچھ آج ہم اس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں, وہ ہمیں ضرور دے گا. کین یو سے آمین؟ آپ سب جانتے ہیں یعقوب کے بارے میں کہ یعقوب کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 10 بار بدلی گئی تھی. 10 بار اس کی ویجز جو ہیں وہ تبدیل کی گئی تھی. آپ اس کو جینیسس چیپٹر 31 ورس 41 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اور لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب بھی اس کی ویجز بدلی گئی تو وہ کڑا نہیں ہے, اس نے اس پر ماتم نہیں کیا ہے, وہ اپنے سسر کے خلاف بڑبڑایا نہیں ہے, اس نے کوئی اپنے دل میں بٹرنس نہیں رکھی اس کے خلاف, بلکہ اس نے خدا کا منصوبہ سمجھ کر اس کو ایکسپٹ کیا. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ آج اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی ناجائز ہو رہا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کام ہمارے مرضی کے مطابق ہمارے لیے نہیں ہو رہا, تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی بٹرنس کو ظاہر نہ کریں, ہم اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کریں. کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ گزشتہ 2 دن میں ہم اسی چیز کے بارے میں ہی سیکھ رہے ہیں. پہلے دن میں ہم نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ ہمارے حالات کو بدلنا چاہتا ہے, اور ہم نے یوئیل نبی کے کتاب کے پہلے باب میں سے دیکھا تھا کہ حالات جو ہیں وہ بالکل نا امیدی والے نظر آتے ہیں, کہ کچھ بھی ہمیں امید نظر نہیں آتی, لیکن خدا نے اس نا امیدی میں امید کو پیدا کیا. اور ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح سے نیست سے ہست کو پیدا کرتا ہے, جہاں پر کچھ بھی نہیں وہاں سے وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ ہیں. اور پھر گزشتہ رات میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کہتا ہے کہ میرا اس قوم کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے. اور ہم نے خداوند کے جھگڑے کے بارے میں دیکھا, اور پھر ہم نے ملائکی نبی کے صحیفے میں سے دیکھا کہ خدا کہتا ہے کہ میں تم سے نہ خوش نہیں ہوں, I am not happy with you, I am not pleased. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب خدا ہم سے ناخوش ہے, جب خداوند کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے, تو پھر ملائکی نبی کے صحیفے میں سے ہی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اب خداوند کو مناؤ, خداوند کو مناؤ. تو کل 2 دنوں میں جب ہم نے خداوند کو منایا ہے, خداوند کے ساتھ صلح کر لی ہے, خداوند کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے بحال کیا ہے, تو پھر آج میرے عزیزو, God is pleased with you and he want to pay you what you are expecting from him. آج پے ڈے ہے, اور آج خدا ہمیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جس کی خواہش لے کر آج ہم خداوند کے پاس آتے ہیں. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, مگر ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے گیا تھا, اور ابراہیم نے 100% اوبیڈینس نہیں کی. خدا نے اسے کہا تھا سب کچھ چھوڑ دے, لیکن وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے آیا. کسی کو معلوم ہے کیوں لے آیا تھا؟ ہاں جی, اولاد نہیں تھی اور پیار کرتا تھا, اور سیفٹی کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے. اور آپ اگر کلام مقدس کو پڑھیں تو کلام مقدس بیان کرتا اور ہمیں بتاتا ہے کہ لوط کا جو باپ تھا وہ فوت ہو گیا تھا, اور لوط کی اور 2 بہنیں تھیں. لوط کی جو بہن, ایک کا نام ملکہ تھا, اس کے ساتھ ابراہیم کے بھائی نے شادی کر لی تھی, اور دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی, لیکن لوط جو ہے وہ اکیلا رہ گیا تھا. اس کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ابراہیم لوط کو اپنے ساتھ لے گیا, اور جب تک لوط اس کے ساتھ رہا ابراہیم پیدا نہیں ہوا. جب ابراہیم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی, جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے لوط سے کہا کہ یہ اچھا نہیں کہ ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو, اس لیے تو اپنی راہ اختیار کر اور میں اپنی راہ چلتا ہوں. تو اگر ایسٹ کو جائے گا تو میں ویسٹ کو جاؤں گا, تو جس طرف جانا چاہتا تو انتخاب کر لے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ترائی کا انتخاب کیا, اور جب وہ جدا ہوئے تو پھر اسحاق پیدا ہوا. تو اس لیے میرے عزیزو, جب آپ پے ڈے کے
ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آج خداوند کے ساتھ آئے ہیں. جیسے سسٹر نے کہا کہ ہماری بہت ساری پے ڈے کے تعلق سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو پھر میرے عزیزو جب آپ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آئے ہیں تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو خدا کے ساتھ رائٹ کر لیں. اور پارشل اوبیڈینس از اکول ٹو سن. آدھی تابع داری جو ہے وہ بھی گناہ کے برابر گنی جاتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جھگڑا کرنے والے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ صلح کرنے والے لوگ بنیں. اور یوئیل کی کتاب میں خدا نے کہا کہ جو کچھ ایک پہلی ٹڈیوں کے گول سے بچا اسے دوسرا نکل گیا, اور جو دوسرے گول سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا, اور جو کچھ تیسرے گول سے بچا اسے چوتھا گول ختم کر گیا, چٹ کر گیا, فنا کر گیا, ختم کر گیا. تو اس لیے میرے عزیزو مایوسی میں زندگی بسر نہ کریں, نا امیدی میں نہ رہیں, کیونکہ خداوند ہمارا خدا نا امیدی میں امید کو پیدا کرتا ہے. خدا ہماری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ ہمارے لیے کر سکتا ہے. لازر کی بہنیں جو ہیں وہ خداوند کے انتظار میں تھیں اور کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا, مگر یسوع نے انہیں وہ سب کچھ واپس دلایا جو کچھ ان سے چھن گیا تھا. That was their payday. That was their payday. یوسف اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بیچا گیا, فوتیفار کی وجہ سے جیل میں گیا, مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. امید خدا کے وعدوں کے اوپر اس نے لگائے رکھی اور وہ خدا کے انتظار میں رہا, اور آخر اس کا انتظار ختم ہوا اور خدا کے حضور سے پے ڈے آیا اور خدا نے اسے مصر کا وزیر اعظم بنا ڈالا. روت کا شوہر مر گیا اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی, سب کچھ اس کا ختم ہو گیا, اس کی آس جاتی رہی, اور اس کے رشتہ دار اور وہ قوم اپنی سب کو چھوڑ کر نیومی کے پیچھے اس امید کے ساتھ آئی کہ اب وہ شادی نہیں کر پائے گی, کیونکہ یہودی جو ہیں وہ غیر قوموں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے ہیں. وہ اس آس کے ساتھ آئی کہ صرف وہ اپنی ساس کے ساتھ رہے گی اینڈ دیٹس اٹ, اور اس کی خدمت کرے گی. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا, تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے, جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی, جہاں تو مرے گی میں مروں گی, بلکہ وہاں پر دفن بھی ہوں گی. تو خدا نے اس کی اس وفاداری کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی میں پے ڈے لے کے آ رہا, اور نہ صرف اس کی شادی ہوئی بلکہ اس کے اولاد بھی ہوئی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ داؤد کی پردادی تھی, دادی پردادی, اور پھر ایک اور اوپر کیا ہوگا اس کا, ہاں جی, پردادی سے بھی اوپر ایک لکڑ دادی, ہاں جی وہ تھی وہ. تو وہ یسوع پھر جو ہے وہ اس روت کی نسل سے, روت کی لائن میں سے پیدا ہوا. واٹ اے گریٹ پریولیج, کتنا بڑا اعزاز ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پے ڈے کے ویٹ میں رہتے ہیں, اور پھر خدا پے ڈے کو ہماری زندگیوں میں لا کر ہماری زندگیوں میں آسودگی کو لے کر آتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں داؤد کے بارے میں کہ داؤد کس طرح ساؤل سے بھاگتا رہا, لیکن اس نے کبھی بھی خدا کے ممسوح کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ اس نے اس کے بارے میں کبھی برا بولا بھی نہیں. اس نے ہمیشہ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ خدا کے ممسوح کے خلاف ہاتھ اٹھاؤں. تو میرے عزیزو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی پے ڈے آیا اور وہ کنگ بن گیا, بادشاہ بن گیا. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, اس نے کہا کہ تو نے خدا کے ممسوح پر کیسے ہاتھ اٹھایا. ٹھیک ہے, اوکے. آج جو ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے حوالہ پڑھا ہے یوئیل نبی کے صحیفے میں سے, اور پے ڈے کے تعلق سے آج یہ ہے کلام, اور یہاں پر لکھا ہے, میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں, یہ تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بار بار میری جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ خدا کے کلام کو سنیں, نہ کہ میری باتوں کو سنیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے الفاظ آپ کی زندگیوں کو نہیں بدل سکتے, لیکن خدا کا یہ کلام جو ہے یہ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر پرفیکٹلی چینج کر سکتا ہے. تو اس لیے میں اس حوالے کو دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد میں ہر بشر پر, ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. تو میرے عزیزو آج جب آپ اس مقدس محفل کے تیسرے دن میں ہیں تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ایکسپیکٹ دس ریوارڈ,
کہ آپ خدا کے پاک روح کو حاصل کریں, خدا کے پاک روح کے لیے جستجو کریں, خدا کے پاک روح کے لیے خواہش رکھیں کہ آج آپ میں سے ہر ایک شخص خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر یہاں سے لوٹے. آج کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی گریٹ پے ڈے ریوارڈ جس کی ہم ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا کے پاک روح کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہیں. خدا کے پاک روح کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تو اس لیے میرے عزیزو آج اس گریٹ ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں. اور میں صبح جب آپ کے لیے دعا کر رہا تھا تو میرے دل میں یہی خواہش تھی, اور میں یہی خداوند کو کہہ رہا تھا کہ خداوند آج چرچ میں سے کوئی بھی شخص بغیر پاک روح کی نعمتوں کو, خاص طور پہ اسپیکنگ ان ٹنگز جو ہے, گفٹ آف ٹنگز جو ہے, یہ لے کر آج لوٹے, اور کوئی بھی شخص اس کے بغیر نہ جائے. تو میرے عزیزو ٹوڈے از اے پے ڈے. آج آپ کے لیے پے ڈے ہے. گزشتہ 2 دنوں میں جتنی آپ نے گرہ آزاری کی ہے, جتنی آپ نے محنت کی ہے, جتنا آپ نے اپنا وقت خداوند کو دیا ہے, God want to bless you. اور اس کے لیے دنیا کی چیزوں کی توقع نہ کریں, دنیا کی چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں, بلکہ خدا کے پاک روح کے لیے توقع کریں. خدا کے پاک روح کو آج مانگے کہ خدا میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا, دنیا کا کوئی عیش و آرام نہیں چاہتا, دنیا کی کوئی آسائش نہیں چاہتا, لیکن تیرے پاک روح کو چاہتا ہوں کہ آج تیرا پاک روح میری زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرے, اور آج میں یہاں سے تیرے پاک روح سے معمور ہو کر لوٹوں. And pray for the activation of the Holy Spirit, and pray for the activation of the gift of tongues in your life. کہ آج آپ خدا کے پاک روح سے صرف معمور ہو کر نہیں, بلکہ اس کو ساتھ لے کر یہاں سے لوٹتے, تاکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اوور فلو ہو. ایکسپیکٹ اوور فلو, صرف تھوڑا سا نہیں, چند چیزیں نہیں, بلکہ کثرت کے پاک روح کو مانگے. اور یاد رکھیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو جو کہتا ہو کہ مجھے دعا نہیں آتی. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں لیڈ نہیں کر سکتا دعا. اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ ساری جماعت کے سامنے لیڈ کریں تو وہ کہیں گے نہیں سب تو ہی کرو, مجھے شرم آتی ہے. اور پادری بس بے شرم ہوں جو ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اوکے, بات یہ ہے کہ ہر شخص کو دعا آتی ہے. گو کہ شاید ہم مجمع میں لوگوں کے سامنے دعا نہیں کر سکتے جیسے کہ پادری کر سکتا ہے, لیکن ہر شخص گھر میں پرائیویٹلی اپنے بیڈ روم میں, اپنے کمرے میں تنہائی میں دعا کرتا ہے. کوئی ایسا ہے جس نے کبھی نہ کی ہو دعائی کمرے میں اپنے بیٹھ کے, کبھی تنہائی میں, یا اس کو وہ کہتا ہو کہ مجھے تو دعا آتی نہیں ہے تنہائی میں بھی بیٹھ کر دعا کرنا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہے یہ کہ مجھے تو دعا بالکل آتی ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ جیسے ہم تنہائی میں خدا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, ایسے ہی ہم روح میں خدا کے ساتھ باتیں کریں. کین یو سے آمین؟ بات کی سمجھ آئی ہے کہ روح میں خدا کے ساتھ باتیں کریں. جیسے ہم بدنی طور پر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ایسے ہی ہم خدا کے ساتھ علیحدگی میں, تنہائی میں اس کے ساتھ بات چیت کریں. دعا میں خدا کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے وفادار ہیں, کتنے چرچ گور ہیں, کتنے تابع دار ہیں. خدا آپ کے بارے میں آلریڈی یہ سب کچھ جانتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل ہم. اور نہ ہی خدا کے کلام کو خدا کے لیے پڑھیں, بلکہ اس لیے پڑھیں کہ آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, آپ خدا کے دل کو جاننا چاہتے ہیں, آپ خدا کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, آپ خدا کے دل کی دھڑکن کو سننا چاہتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام کو پڑھیں, تاکہ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے تو وہ یکسر آپ کو بدلے بھی. سوال یہ ہے کہ کیسے ہم روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ آپ پے ڈے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کا پے ڈے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بھی جس جگہ پر جاب کرتے ہیں تو پے ڈے آنے سے پہلے اپنا بینک اکاؤنٹ, اپنی ڈیٹیلز وغیرہ اپنی کمپنی کو جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ خیر ہے جنہیں مرضی اکاؤنٹ بھیج دیو؟ ہاں جی, تو اسی وقت آپ پہلے ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا ریوارڈ جو ہے وہ آپ تک ہی پہنچے, کسی دوسرے کے پاس نہ جائے. تو اسی طرح سے میرے عزیزو, آپ جب خداوند کے پاس آتے ہیں,
تو جیسے آپ اپنے جاب شروع کرنے سے پہلے ہی اپنا بینک اکاؤنٹ اور ساری ڈیٹیلز اپنی کمپنی کو دے دیتے ہیں، ایسے ہی خداوند کے پاس آنے کے لیے سب سے زندگی میں پہلی جو پریورٹی آپ اپنی زندگی میں رکھیں وہ خدا کا پاک روح رکھیں، کہ خدا کے پاک روح کے بغیر آپ اس مسیح زندگی کو کبھی بھی گزار نہیں سکتے۔ اس لیے روح القدس کو حاصل کرنے کی ایک شدید خواہش اپنے اندر رکھیں۔ جب تک خدا کے پاک روح کی یہ شدید خواہش آپ کے اندر ہوگی، آپ خدا کے پاک روح کو حاصل کر پائیں گے۔ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کریں، کوشش بھی کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، کمپنی والے آپ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگے کہ اور آپ کہیں خیر ہے کوئی گل نہیں اگلے مہینے دے دیں گے، نہیں، آپ بلکہ پتہ کرتے ہیں سارے ڈاکومنٹیشن ایک طرف رکھ کے تو جہاں پر بینک ڈیٹیلز آتی ہیں سیلریز والی، سب سے پہلا فارم وہ فل کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کوئی ایسا ہے جو سب سے لاسٹ میں وہ کرے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کنٹری میں جب سے میں نے جاب شروع کی ہے، ہمیشہ سب سے پہلا جو فارم میں فل کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ ان کو بینک ڈیٹیلز کہاں پہ چاہیے، جو سیکشن ہوتا ہے اس کو میں فل کرتا ہوں۔ I don't know about you but I know because I am working for reward، میں پے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سب سے پہلا وہ سیکشن جو ہے وہ فل کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی جستجو کریں، اور ہم گزشتہ 2 دنوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم خداوند کے سامنے پاکیزگی کی حالت میں اپنے آپ کو خاکساری، عاجزی اور انکساری کی حالت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو عام سی چیز نہ سمجھیں۔ دعا اور روزے میں ٹھہرنا ایک مقدس عبادت ہے، اور خدا اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دعا اور روزے میں ٹھہریں اور خدا آپ کی باتوں کو انسنی کر دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش کریں، جیسے آپ نوکری کی تلاش کرتے ہیں، کتنی اپلیکیشنز آپ فل کرتے ہیں، کتنے 15 20 پیجز بعض اوقات اپلیکیشن کے آپ فل کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ نے کیے یا نہیں، لیکن میں نے لانگسٹ اپلیکیشن جو ہے وہ 28 پیجز کی فل کی ہوئی ہے، 28 پیجز صرف وہ فارم۔ لیکن اس کے علاوہ جو میں نے اپنا ورک ایکسپیرینس اور جو باقی جو اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ جو ایڈ کی اس میں وہ ایکسٹرا ہے۔ ہم کتنی جستجو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں ایک اچھی جاب کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس اچھی چیز کو حاصل کریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا مانگنے والا، تمہارا آسمانی باپ جو ہے وہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، لیکن لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ آج اگر آپ مانگیں گے تو یقین کر لیں کہ خدا ڈیفینیٹلی آپ کو دے گا بھی۔ کین یو سے آمین؟ شدید خواہش کے ساتھ خدا کے پاک روح کا انتظار کریں اور کہیں کہ خداوند جب تک تیرا پاک روح میری زندگی میں نہیں آئے گا اس وقت تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں، اس وقت تک میں اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آتا ہے، ایسا کسی نے ایسی ضد خداوند کے ساتھ کی ہو؟ آپ کے ڈیڈی، لیکن میں بائبل میں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے ڈیڈی ان سے بہتر ہے، لیکن میں جو ہے وہ یعقوب کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا نام بھی یعقوب ہی ہے، مجھے پتا ہے، ہاں جی، لیکن میں جو بائبل کے یعقوب ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، وہ خدا کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تو آج آئیے اسی خواہش کے ساتھ، اسی ضرورت کے ساتھ آج خداوند کے ساتھ آئیں، کیا خداوند میں اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں تیرے پاک روح سے بھر نہیں جاتا، جب تک تیرا پاک روح میری زندگی میں آ نہیں جاتا۔ اوکے، ایک اور بات اس سے پہلے کہ میں اگلے نقطے پر جاؤں کہ کیسے شیطان آپ کو روح القدس حاصل کرنے سے روکتا ہے، میں آپ سے اس سے پہلے ایک اور آپ سے بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کتنے پیرنٹس ہیں یہاں پر جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ سے کم تر رہیں، جو جس مقام پر آپ ہیں وہ وہاں پر نہ پہنچ پائیں، وہ آپ سے بلو رہیں؟ کوئی ایسا پیرنٹس ہے؟ کیا آپ کی خواہش ہے؟ پھر کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے آپ؟ ہماری ڈیزائر جو ہوتی ہے، جیسے ہی ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ان کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بڑھے، آگے مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو آسمانی باپ ہے، اس کی بھی خواہش میرے اور آپ کے لیے سیم ہے۔
وہ اپنا روح القدس، کبھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہر ایک بشر پر اپنی روح ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہر ایک شخص کو اپنا روح دینا چاہتا ہے، وہ کسی سے بھی یہ نعمت باز نہیں رکھنا چاہتا. تو اس لیے میرے عزیزو آج ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں. اگلا سوال ہے کہ کیسے شیطان ہمیں روح القدس حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ ہمیشہ ابلیس آپ کو روح القدس حاصل کرنے سے روکتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ روح القدس کو حاصل کریں، کیونکہ جب آپ روح القدس کو حاصل کریں گے تو پھر آپ ابلیس سے زیادہ زور آور ہوں گے، اور کوئی بھی دشمن یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ اس سے زیادہ زور آور ہو جائے. ابلیس ہمارا دشمن ہے اور میں اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم مجھ سے زیادہ زور آور ہو جائیں. جب روح القدس آپ کے پاس ہوگا، جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے گا، تو یاد رکھیں آپ آٹومیٹکلی ابلیس سے زیادہ زور آور ہو جائیں گے. پھر آپ کو خدا کے پاک روح کا زور، قوت، طاقت، حکمت، فہم اور دانائی حاصل ہوگی. لیکن اگر نہیں ہے تو ابلیس جب مرضی آئے گا آپ کو کچل کر چلا جائے گا. جب مرضی وہ آئے گا اور اپنے مقصد کو آپ کی زندگی میں پورا کر کے چلا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ ابلیس سے زیادہ زور آور بنے. اس لیے وہ آپ کے دل میں شک ڈالتا ہے اور مختلف طریقوں سے آپ کو روحانی طور پر مفلوج کر کے، روحانی طور پر بیمار کر کے آپ کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے چند مہینے پہلے میں نے روحانی سکنس جو ہیں اس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، سائنس آف اے اسپرچولی سک پرسن کے بارے میں. یہ ٹائٹل تھا اور اس کے 2 پارٹس میں نے اس کو ساتھ شیئر بھی کیا تھا. تو اس لیے میرے عزیزو آج اپنی کمزوریوں پر نہیں بلکہ آج خدا کے رحم اور خدا کے فضل پر تکیہ کریں اور شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی، اور ان میں سے کتنے لوگ شکر گزاری کرنے کے لیے آئے تھے؟ 5. ہاں جی، میری بائبل میں تو 5 لکھا ہے. ہاں جی جی بھائی جی، پکا ہے؟ پکا ہے. ہاں جی، صرف ایک ہی آیا تھا، صرف ایک ہی آیا تھا. تو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرنے والے لوگ بنیں، نہ کہ خدا سے بلیسنگ لے کر ہاتھ دھو کر چلے. 9 لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، 9 لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن ایک شخص جو ہے وہ واپس لوٹ کر آیا. تو میرے عزیزو آج جب پے ڈے ہے تو پے ڈے کو حاصل کرنے کے بعد خداوند کی شکر گزاری بھی کریں. کیوں ہم روح القدس سے معمور نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر ابلیس یہ شک ڈال دیتا ہے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ تو شاید ابلیس کی طرف سے ہیں، شاید شیطان کی طرف سے ہیں. اور جب ہم غیر زبانوں کا ہمیں بپتسمہ ہونے لگتا ہے، جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں، یہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے بھی ہیں تو آپ بولیں، کیونکہ جو کچھ آپ بولیں گے خدا اس سے اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے. کین یو سے آمین؟ خدا اس کو اپنی قدرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے یہ نہ کہیں کہ غیر زبانوں کی نعمتیں جو ہے صرف پادریوں کے یا لیڈرز کے لیے ہے، وہ ہر ایک شخص کے لیے ہے. اور ابتدائی کلیسیا کا ہر ایک شخص جو ہے وہ روح القدس سے معمور تھا، اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے 120 لوگوں کی جماعت کتنے دن روح القدس کے انتظار میں دعا کرتی رہی تھی؟ 40 دن تک وہ دعا اور روزے میں بیٹھ کر خدا کے پاک روح کے لیے دعا کرتے رہے. تو ہمیں کتنے دن ہوئے ابھی؟ یہ ابھی 3را دن ہے. ہمت نہ ہارے، ہمت نہ ہارے. میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ کی شدید خواہش ہوگی اتنا زیادہ آپ جلدی خدا کے پاک روح سے معمور ہو جائیں گے. اور مجھے معلوم ہے جب میں نے پانی کا بپتسمہ لیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. تو میں نے پہلے کہنا شروع کی کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھ لی ہے، اور میں نے سمجھا شروع میں کہ شاید یہ کوئی جادو ٹونا وہ کر رہے ہیں. تو کیونکہ آئی واز کنورٹڈ فرام رومن کیتھولک ٹو پینٹیکوسٹلزم، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اور ایک شخص جو ہے اس وقت میری بڑی سسٹر جو ہے وہ زندہ تھی، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا سا تھا. تو ایک آدمی ان کے گھر میں دعا کرنے کے لیے آیا. تو جب وہ بیمار بیٹے کے لیے دعا کرتا تو وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہا. تو اس کے جیسے وہ گیا میں نے اپنی بہن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ تیرے بیٹے کے اوپر کوئی جادو ٹونا کر کے چلا گیا اور تو کہہ رہی ہے دعا کر کے گیا. دیٹ از آور لیک آف نالج.
یہ ہمارے علم کی لا علمی ہے. تو کلام مقدس میں لکھا کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے, علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر زبانیں سب کے لیے نہیں ہیں. اگر آپ غیر زبانوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بولتے کیوں ہو؟ بہت سارے اعتراضات آپ پر کریں گے, لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں غیر زبانوں کی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. آپ خدا کے ساتھ بات کرنا پریفر کریں گے یا ابلیس کے ساتھ بات کرنا؟ خدا کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کریں گے یا ابلیس کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی آپ خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا کبھی بھی آپ کو ناقص چیز نہیں دے گا, خدا کبھی بھی آپ کو بری چیز نہیں دے گا, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ وہ آپ کو کبھی بھی بری چیز نہیں دے گا. ایسی چیز وہ آپ کو کبھی نہیں دے گا جس سے آپ کا نقصان ہو, بلکہ وہی چیز دے گا جس سے آپ کی ترقی ہو, آپ کی بڑھوتری ہو اور آپ خدا کے جلال کا باعث ٹھہرے. پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر زبانیں جو ہیں وہ صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے تھی, آج کے دور کے لیے نہیں ہے. میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا کہ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. جیسی خدا ابتدائی کلیسیا کے ساتھ محبت رکھتا تھا ویسے ہی خدا آپ کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے. جو بلیسنگ خدا نے ابتدائی کلیسیا کو دی, سیم بلیسنگ خدا آپ کو اور مجھے بھی دینا چاہتا ہے. اس لیے کم ود گریٹ ایکسپیکٹیشنز. اپنے ذہن کو بدلیں, کیونکہ اگر آپ اپنے ذہن کو بدلیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی خدا کی برکت کو حاصل نہیں کر پائیں گے. بیکاز ٹوڈے از اے پے ڈے. کیسے غیر زبانوں میں دعا کریں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شدید خواہش کے ساتھ دعا کریں. جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اس سے کہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرے. اگر یہ بھی نہیں آپ چاہتے تو سمپلی آپ خداوند کے ساتھ آئیں اور کہیں کہ خداوند تو نے کہا ہے کہ تو ایمان لا تو تو روح القدس انعام میں پائے گا. تو نے کہا ہے ایمان لاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اگر آپ نے یہ ساری فارمیلٹیز پوری کی ہیں تو پھر یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو یہ انعام ملے. کین یو سے آمین؟ کین آئی ہیئر اے بگ آمین؟ آمین. تو اس لیے میرے عزیزو جب آپ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد ہم دعا بھی کریں گے اور پھر ہم خدا کے پاک روح کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے کہ ٹوڈے از اے پے ڈے سو آئی وانٹ مائی ریوارڈ. میں آج اپنی تنخواہ چاہتا ہوں, تو مجھے میری تنخواہ دے. آج 2 دنوں میں جو میں نے 2 دن کی دہاڑی کی ہے, آج تیسرا دن ہے اور تیسری دہاڑی کا بھی اجر میرے پیسے جو ہے آج مجھے چاہیے. تو جب دعا کرنے لگے تو اگر آپ کے ذہن میں آئے یہ بات کہ یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, تو اس خیال کو جھڑکے اپنے ذہن سے اور جو بھی آپ کے الفاظ آتے ہیں آپ کی زبان پر آپ ان کو بولیں. کیونکہ خدا جب آپ اپنے ذہن کو, اپنے خیالات کو اور اپنی سوچوں کو خدا کے تابع کریں گے تو پھر خدا ابلیس کو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آنے دے گا. تو کیا ابلیس یہاں پر ہے؟ ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں نیچے کھڑا ہے؟ باہر دروازے پہ دبکا کھڑا ہے, وہ باہر کھڑا ہے. کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا ہوا بیٹھا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ابلیس ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. کین یو سے آمین؟ ابلیس ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا. لیکن آپ خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں. بات کی سمجھ آئیے یا نہیں؟ میرے خیال نہیں آئی سمجھ. آپ جب تک خدا کے ساتھ رہیں گے خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جب آپ خدا کو چھوڑیں گے تو خدا آپ کا پیچھا نہیں کرے گا, خدا وہیں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کرے گا. اور شاید آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کلام سنایا تھا کہ خداوند کو ڈھونڈے, سیکنگ گاڈ کے تعلق سے, اور یہ میسج یوٹیوب پہ بھی ہے. اگر آپ بھول گئے ہو تو اس کو ضرور جا کر دوبارہ سے سنیں کہ خدا ہمیں کبھی بھی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا. He has given us a free will. اس نے ہمیں آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے. We are not robot کہ ہم 5 وقت تک 5 دفعہ ہم وقفے سے نمازیں کرتے رہیں. No, we are not robot. We are human beings. And we are not only human beings. We are the children of God. Can you say amen? پھر دوسری بات, جو الفاظ آئیں آپ کی زبان میں ان کو بولیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں. اگر اپنے بھی ہیں
تو بھی اونچی اونچی الفاظ میں بولیں, دعا کریں, اپنے حلق سے لفظوں کو باہر نکلنے دیں. اور پھر اکثر لوگ ہوتا ہے, کئی لوگ جو ہیں ان کی باڈی شیک کرنا شروع کر دیتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی برا تو نہیں ہو رہا, کوئی ایول اسپرٹ تو نہیں میرے اوپر آ گئی. نو, ڈونٹ بی وریڈ, پریشان نہ ہو. ڈونٹ وری واٹ ایور از ہیپننگ ود ان یور باڈی, کیونکہ گاڈ از ان کنٹرول. اور پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اگر آپ اپنا بیلنس نہ رکھ سکیں تو نو پرابلم, آپ کو چوٹ نہیں لگے گی. اور مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں, یہ 26واں سال شروع ہو گیا مجھے خداوند کی خدمت کرتے ہوئے, اور ان 25-26 سالوں میں میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص روح القدس کی وجہ سے گرا ہو اور اس کا سر پھٹ گیا ہو, اس کا خون نکلا ہو, یا اس کے باڈی کے اوپر بڑے بڑے بروس بن گئے ہوں. میں نے آج تک نہیں دیکھا. God will hold you in your mighty arms. خدا آپ کو اپنے بازوؤں میں تھام لے گا. سو اس لیے trust on him, اس پر بھروسہ کریں اور وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. آئیے آج خداوند سے کہیں کہ خداوند ٹوڈے از مائی پے ڈے, ٹوڈے از مائی پے ڈے. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. خداوند خدا قادر مطلق خدا, لشکروں کے خدا, اسرائیل کے خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو بولنے والا خدا ہے اور سننے والے لوگوں کی تلاش میں ہے. اے باپ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. اے باپ, اب میں اس تیرے کلام کو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے تیرے حضور میں تیرے سندر قدموں میں پیش کرتا ہوں. اور باپ, تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بدل, ہمارے ذہنوں کو بدل, ہمارے خیالات کو بدل, ہماری سوچوں کو بدل, تاکہ خداوند خدا ہم اس پے ڈے میں اپنا ریوارڈ لے کر جائیں, نہ کہ خداوند خدا اپنا ریوارڈ یہیں پر چھوڑ کر یہیں پر بھول کر چلے جائیں. اے خداوند خدا, تو آج اپنے پاک روح کو نازل فرما. اے خدائے پاک روح, تو آ اور ہمیں لے, ہمیں چھو اور ہمیں پاک کر. ہاللویہ.